خالد بن ولید کو دنیا کا سب سے گریٹسٹ جنرل سمجھا جاتا ہے۔ نپولین، الیگزینڈر دا گریٹ اور جولیس سیزر زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ضرور جنگ ہار چکے ہیں، اور خالد بن ولید ایسے جنرل ہیں جو اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارے۔ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے، اور جنگ میں خالد بن ولید کی پلاننگ کو آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن خالد بن ولید کی جنگوں میں ایسی کیا بات ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر کے حکم پر خالد بن ولید نے دا گریٹ پرشین امپائر پر حملہ کر دیا اور صرف 18,000 مسلمانوں کے ساتھ 40,000 پرشین امپائر کو کرش کر دیا۔ اس جیت کے بعد مسلمان پہلی مرتبہ عرب سے باہر نکل گلوبل پاور بننے کی طرف جانے لگے، کیونکہ اب مسلمانوں نے عرب سے باہر نکل کر پرشین امپائر کے بہت ہی امپورٹنٹ جگہ کویت کو فتح کر لیا۔ جیسے ہی ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فوج نے ان کی فوج کو بہت آسانی سے ہرا دیا ہے، تو انہوں نے ایک نئی 40,000 کی فوج خالد بن ولید کی طرف روانہ کی۔ لیکن خالد بن ولید نے کویت فتح کرتے ہی اپنے تمام جاسوسوں کو علاقے میں پھیلا دیا تھا تاکہ ہر خطرے کا انہیں پہلے ہی پتہ چل جائے۔ یہ جاسوس ہر طرف پھیل گئے اور بہت دور جا کے انہوں نے دیکھا پرشین امپائر کی 40,000 کی فوج مسلمانوں کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خالد بن ولید اپنی ساری فوج لے کر اسی فوج کی طرف کویت سے باہر ابواللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ابواللہ کویت سے باہر ایک علاقے میں ہے جسے آج کے زمانے میں عراق کہا جاتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی 17,000 کی فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف پرشین امپائر کی 40,000 کی فوج۔ پرشین جنرل سامنے آیا اور خالد بن ولید کو چیلنج کیا، لیکن مسلمان کی فوجوں میں ایک عام سپاہی نے جا کر اسے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر پرشین کی فوج کا جنرل جنگ سے پہلے ہی مارا گیا۔ اس کے بعد دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ بہت سخت جنگ ہوئی، لیکن پرشین امپائر کی فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور ایسا لگنے لگا کہ مسلمان فائنلی جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے ہیں۔ پھر دیکھ کر پرشین فوج جیت کی خوشی میں بہت تیزی سے مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگی۔ پرشین فوج اتنی تیزی سے مسلمانوں کے پیچھے آئی کہ ان کی فوج کی 2 لائنیں ہو گئی، ایک بہت پیچھے رہ گئی اور ایک مسلمانوں کے پاس قریب پہنچ گئی۔ مسلمان بالکل سیدھی لائن میں پیچھے نہیں آ رہے بلکہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ آخر پرشین مسلمانوں کا پیچھا کرتے کرتے ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے کہ ان کی آرمی کئی حصوں میں بٹ گئی۔ ان کی فوج کے درمیان 2 بڑے گیپس بن گئے۔ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ اچانک خالد بن ولید اپنے گھوڑا سواروں کو لے کر ان 2 گیپ سے آگے بڑھے اور پرشین فوج کے سینٹر کو گھیر لیا اور آہستہ آہستہ انہیں ختم کرنے لگے، اور پھر اسی طرح باقی فوج کو بھی کرش کر دیا۔ پرشین فوج کی پچھلی لائن نے جب دیکھا کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں تو وہ بھاگنے لگے، تو ان کا آرمر بہت بھاری ہوتا تھا۔ زیادہ دور جانے سے پہلے ہی مسلمان ان تک پہنچ گئے اور انہیں بھی ختم کر دی، اور اسی طرح پرشین امپائر کی ایک اور بڑی فوج خالد بن ولید نے کرش کر دی۔ یہ جنگ کویت سے باہر عراق کے اندر ہوئی تھی۔ اب مسلمان کویت کو فتح کرنے کے بعد عراق کو بھی فتح کر چکے تھے، اور اب یہاں سے آگے بڑھنا مشکل تھا کیونکہ عراق اور مدینہ یہ بہت دور تھے، کیونکہ عراق میں مسلمانوں کو مدینہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اسی لیے یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے خالد بن ولید نے عراق میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، کیونکہ اس علاقے میں پرشین اور عرب دونوں آباد تھے۔ ان سب کا خیال تھا کہ مسلمان انہیں فتح کرنے کے بعد ان کے ساتھ وہی کریں گے جو اب تک دنیا کی باقی ساری امپائرز کرتی، مطلب لوٹ، ریپ، پلنڈر۔ لیکن خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کے حکم پر اس علاقے کی ساری پراپرٹی ان لوگوں کو واپس کر دی، اور کسی سے بھی زبردستی کوئی بھی چیز نہیں چھینی، اور بہت تیزی سے اس علاقے میں بہت ساری عدالتیں اور کورٹس بنائے۔ ان کورٹس میں ججز بڑے بڑے صحابہ کو بنایا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں پہلی بار تیزی سے انصاف قائم ہونے لگا۔ اس کے بعد خالد بن ولید ان کی مارکیٹس اور بزنس کی طرف آئے اور سب سے کہا کہ بزنس اسی طرح جاری رکھو جس طرح اس سے پہلے تھا۔ لیکن آج کے بعد یہاں سود کوئی نہیں دے گا، جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ اکانومی سے بھی لڑی جاتی ہے۔ اسی لیے خالد بن ولید نے اپنی فوج کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے علاقے کے غیر مسلمانوں پر جزیہ ٹیکس لگایا۔ یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں تھا بلکہ اس علاقے میں اس سے پہلے پرشین امپائر ٹیکس لیا کرتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے جو جزیہ ٹیکس لگایا وہ بہت کم تھا جو ان سے پہلے لیا جاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کی لوکل عوام نے سوچا کہ مسلمان تو ان سے بہت اچھے ہیں۔ یہاں کے لوگ پھر اسلام کی طرف آنے لگے اور خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج دوبارہ بڑی ہونے لگی۔
اور جزیہ اور ٹیکس، زکوٰۃ اور ٹیکس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کے پاس پیسہ بھی آنے لگا۔ مطلب آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ خالد بن ولید صرف جنگ ہی لڑ سکتے تھے، حالانکہ خالد بن ولید جنگ کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی جسٹس اور اکانومی کو بھی امپروو کرتے جاتے۔ مسلمانوں نے کویت کے ساتھ ساتھ عراق کے ساؤتھ کو بھی فتح کر لیا تھا۔ پرشین امپائر کے لیے دوسرا بہت بڑا جھٹکا تھا۔ پرشین امپائر کو ایک بار اور پتہ چلا کہ ان کی فوج مسلمانوں سے دوبارہ ہار چکی ہے، تو انہوں نے دوبارہ اپنے امپائر کے نارتھ اور ایسٹ سے 2 فوجیں مسلمانوں کی طرف روانہ کی۔ انہوں کو اس جگہ وداجہ میں مسلمانوں کو مل کر ختم کرنے کا حکم دیا۔ پرشین بادشاہ ہر طرف سے فوج جمع کر رہا تھا سوائے اپنے ویسٹرن بارڈر سے، کیونکہ یہ بارڈر رومن امپائر کے ساتھ ٹکراتا تھا۔ خان کے بادشاہ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ یہ ان سب کا فائدہ اٹھا کر کہیں رومن امپائر ان پر حملہ نہ کر دے، لیکن رومن امپائر نے کبھی بھی ان پر حملہ نہیں کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے رومن امپائر پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے جن علاقوں کو فتح کیا ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ سارے لوگ مسلمانوں کے لیے اسپائس اور جاسوس بن چکے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور بھی زیادہ مضبوط ہونے لگی، کیونکہ یہ نئے مسلمان ایران کو عربوں سے بہت بہتر جانتے تھے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید تک یہ خبر بہت تیزی سے پہنچی کہ 2 بڑی فوجیں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو خالد بن ولید کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ دونوں فوجیں ایک جگہ یونائٹ ہو گئی تو انہیں ہرانا امپاسبل ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے یہ سب روکنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے دیکھا یہ لوگ جہاں سے آ رہے ہیں یہ بہت ہی غریب اور پہاڑی علاقہ ہے، یہ لوگ بالکل بھی ڈیزرٹ کے عادی نہیں، اس لیے مسلمان اگر ڈیزرٹ سے جائیں گے تو وہ ان میں سے ایک فوج کی طرف بہت تیزی سے پہنچ جائیں گے۔ تو خالد بن ولید ڈیزرٹ سے گزرتے ہوئے بہت فل سپیڈ میں پہلی فوج کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں اور پرشین کی پہلی فوج فلاجہ میں آمنے سامنے ہوئی۔ پرشین کا جنرل یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جتنا اسے بتایا گیا تھا اس سے تو مسلمانوں کی فوج بہت ہی زیادہ کم ہے، مطلب مسلمانوں میں زیادہ پیدل سولجر اور گھوڑا سوار تو بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی فوج میں جیتنے کی کافی خوف پیدا ہوئی۔ پرشین فوج سے ان کا چیمپئن سامنے آیا، جسے اس کی بڑی اور اسٹرانگ باڈی کی وجہ سے پرشین فوج نے اسے فارسی میں نام دیا تھا ہزار مرد۔ خالد بن ولید اس چیمپئن سے لڑنے گئے اور کچھ ہی ٹائم میں اسے مار دیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہوئی اور کافی ٹائم گزرنے کے بعد ایران کی آرمی اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی دوسری فوج ان کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ مسلمانوں کا تو پلاننگ یہ تھی کہ انہیں یونائٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی بہت کم فوج ہونے کے باوجود خالد بن ولید نے انہیں حملے کا حکم دیا۔ مسلمان اور پرشین کی ایک دفعہ پھر بہت سخت لڑائی ہوئی اور بہت ٹائم گزرنے کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی کون جنگ جیت رہا، لیکن اچانک پرشین جنرل نے فوج کی لائنز کو بدلا اور نئے فریش لوگوں کو سامنے کر دیا۔ اب ان سے دوبارہ لڑنے کی مسلمانوں میں بالکل طاقت نہیں تھی، اس کی وجہ سے دوبارہ آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے۔ یہ سب دیکھ کر آخر خالد بن ولید نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اس سے مسلمان جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، اتنا پیچھے چلے گئے کہ یہ فوج بالکل پہاڑ تک پہنچ گئی، یہاں سے اور پیچھے جانا ممکن نہیں تھا۔ آخر ایران کی پوری فوج مسلمانوں پر حملہ کرتی ہے۔ اگر آپ غور سے اسے دیکھیں تو مسلمان ایک سیدھی لائن میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، مسلمانوں کا سینٹر پیچھے ہٹ رہا ہے، مسلمانوں کے لیفٹ اور رائٹ مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس سے آہستہ آہستہ اس جنگ میں ایک گول سرکل بن رہا ہے، اس کا اب تک پرشین کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی سرکل کمپلیٹ ہونے لگا پرشین کی ساری فوج اس سرکل میں انٹر ہوئی۔ ولید نے آرڈر دیا اور پرشین امپائر کے پیچھے سے 4000 گھوڑا سوار پرشین امپائر کے پیچھے آنے لگے۔ آج ہے جتنا ایران کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے جنرل کو بتایا تھا، مسلمان اس سے بہت کم تھے، وہ بہت خوش تھا، اصل میں مسلمان کبھی کم تھے ہی نہیں۔ خالد بن ولید نے ان سب کو جنگ سے پہلے ہی پرشین امپائر کے پیچھے کھڑا کیا، پھر سے یہ سب خالد بن ولید کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پرشین امپائر کو ایسے گھیر لیا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ بھی یہاں سے واپس نہیں گیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی جس میں خالد بن ولید نے یہ تکنیک یوز کی ہو، اس سے پہلے جنگ احد میں اسی طریقے سے انہوں نے پہلے مسلمانوں کو بھی ہرایا تھا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آرڈر دیے تھے کہ اس پہاڑ سے نہیں اترنا، لیکن جیت کی خوشی میں جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے، خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور پوری جنگ کو بالکل بدل دیا۔ اب وہی تکنیک انہوں نے پرشین کے خلاف بھی یوز کی۔ ایران کی اس فوج کو ہرانے کے بعد اب مسلمان پرشین کے بارڈر سے نکل کر ان کے سینٹر کے قریب ہونے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر کے ساتھ ساتھ رومن امپائر پر بھی حملے کا حکم دیا۔
رومن اور برجن امپائر میں مسلمان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، مسلمان بہت جلد دونوں سپر پاور کو ختم کر دے گی۔ تاریخ میں پہلی بار برجن امپائر اور رومن امپائر مسلمانوں کے خلاف ایک ہوئے۔